نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ انسان سے محبت کرتے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جبریل امین کو آپ بلاتے ہیں، سید الملائکہ کو بلاتے ہیں اور اس کے سامنے اس انسان کا نام لیتے ہیں، مجھے فلاں انسان سے محبت ہے تو بھی اس سے پیار کر۔ جبریل 7ویں آسمان کے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، پھر یہ پیغام 7ویں آسمان سے 6 پہ آتا ہے، 6 سے 5ویں پہ پہنچتا ہے، 5ویں سے 4 پہ آتا ہے، 4 سے 3 پہ آتا ہے، 3 سے 2 پہ آتا ہے، 2 سے 1 پہ آتا ہے۔ یوں 7 آسمانوں پہ اس انسان کا یوں تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں شامی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، چہیتا ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ اس کی محبت کو دنیا میں گاڑ دیتے ہیں، پانی کا ہر قطرہ اس سے محبت کرتا ہے، درخت کا ہر پتا اس سے محبت کرتا ہے، ریت کا ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، ہر مخلوق، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مخلوق، سوراخوں میں رہنے والے حشرات الارض، گویا کہ ایک ایک چیز اس انسان سے محبت کرتی۔ جماعتات کی محبت یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، یہود پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے یوں محبت کرتے ہیں، یوں ان کا چرچا ہوتا ہے۔ اور طہارت کے حوالے سے آپ پوری دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کر لیں، پوری دنیا کے ادیان کا مطالعہ کر لیں، ساری دنیا کی ثقافتوں کو، کلچرز کو دیکھ لیں، لیکن طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، ستھرائی کے حوالے سے جو کلچر مسلمانوں کو اسلام نے دیا ہے، پوری دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر وہ کلچر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔